اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 11 اور 12 سورہ بقرہ کی۔ اس میں جو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں کہ منافقین جو تھے ان کا کردار کیا تھا، ان کے رویے کیا تھے، اسی کے بارے میں تسلسل ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور یہ دنیا میں ہمیں جیسے پہلی آیت میں تھا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، تو اللہ جو ماہم مومن، یہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ تم دنیا میں فساد نہ پیدا کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے الا، خبردار، انہم مفسدون، نہیں یہ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن اس کا احساس نہیں ہے اس کو۔ تو یہ جو ہے نا ایک بہت بڑی کیٹیگری، یہ بہت بڑے لوگ ہمیں اس میں ملیں گے انسانوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو اس میں سے پناہ رکھے۔ لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو کمزوری ہے، جو ویکنس ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ ایک بڑی تعداد ہے کہ ان لوگوں کی ہے جو کہ اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں، لیکن وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، وہ فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ تو اسلام جو ہے، وہ اپنی خواہشات پہ عمل کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات میں فساد پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ وہ فساد کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ انسان مانتا ہے تو پھر اس کی اصلاح کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ اصل فساد کیا ہے؟ یہ اس وقت بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ مسلمانوں میں سے ہیں، لیکن ان کی ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہیں۔ ان کے قانون سازی، ان کے معاملات جب یہ بنتے ہیں تو اس میں لگتا ہے ریفلیکشن یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے لیے نہیں کر رہے، کسی اور کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ان کے جھوٹے جو وعدے ہیں، اس وقت کیا تھا؟ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جو جیسے یہ کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ جو یہ تھے، ان کا رویہ کیا تھا کہ یہ جو ہے نا یہودیوں کو جنگ پہ اکسا رہے تھے۔ ایسے یہ جو ہے بدر کے بعد جو ہے یہ لوگ جب باقاعدہ انہوں نے مکہ مکرمہ وزٹ کیا، اور قریش کو انہوں نے پوری جو ہے نا یاد رکوائی کہ ہم آئیں تو حملہ کرو، ہم اندر سے کریں گے، تو ہم مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے کام کر رہے تھے۔ لیکن کلیم کرتے ہیں مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور یہ کوشش کیا تھی کہ اسلام کو مٹا دیں۔ تو لیکن یہ کہ یہ ہمارے سامنے ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اس وقت بھی قائم رکھا، انشاءاللہ آج بھی قائم رکھے گا، اور ان لوگوں کے ارادے پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی حفاظت جو ہے وہ اس کا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو امت ہے، یہ رہنے کے لیے، یہ مٹنے کے لیے نہیں آئی، لیکن یہ کہ یقینی ہے ایک تہذیب ہوتی ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کی ایک ڈومینیشن ہوتی ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، ایک ٹائم تک چلے گی۔ اس کے بعد جو پھر وہ جو اندرونی طور پہ جب جو کمزوریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو پھر یہ تہذیبیں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جو اسلام ہے، اسلام کی بنیاد تو اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات پہ ہے۔ جو اللہ رب ہے ہمارا، وہ تو پالنے والا ہے، خالق ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے، اسی نے ساری چیزیں بنائی ہیں، تو اس کی تعلیمات جو وہی جو ہے بہترین تعلیمات ہیں۔ ہمارے سامنے جو تھے یہ اشتراکیت ختم ہوئی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے بڑی ہے، ختم ہوئی ہے، ہماری نسل نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ ایسے ہی جو ہے نا یہ جو مادہ پرستی کی تہذیب ہے، یہ بھی ختم ہوگی، اس کے اندر تضادات ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو فیملی سسٹم ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ 60% بچوں کو پتہ نہیں ان کے باپ کون ہے، سنگل فیملی کے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے پاس فیملی سسٹم ہے، اور وہ جو ان کو جب بہت برا لگتا ہے چاہے کوئی اس سے جو فائدہ اٹھائیں، وہ کہتے ہیں اس کو بھی ختم کیا جائے۔ تو اس وقت بھی یہ تھا کہ، لیکن یہ کہ وہ بھی آج کا جو کافر ہے، آج کا بھی جو اسلام کا دشمن ہے، وہ ہمیشہ اصلاح کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہمارے پورے اسلامی جو امت کے جو ہمارے ممالک ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے اصلاح کے نام پہ۔ لیکن اس میں جو مینلی کام کرنے والے ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر سے ہی ہوتے ہیں، ورنہ یہ باہر والے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کو ہمارے اندر سے ہی لوگ ملتے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں یہ رکوع جو ہے ہمیں بار بار جو آیات میں جو ہے نا بار بار تنبیہ کر رہی ہیں کس قسم کے لوگ ہیں۔ ہماری ذمہ داری کہ ہم ان کو پہچانیں تاکہ جو ہے وہ ہم ان سے بچ سکیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے فساد پیدا نہ کرو، تو یہ جو ہے کہتے ہیں ہم تو فساد پیدا کرو۔ کس طرح سے فساد کرتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کے خلاف فتنے کھڑا کرتے ہیں، یہ دشمنان اسلام کو جو لڑائیوں پہ آمادہ کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کو جو بھید ہیں یہ دشمن تک پہنچاتے ہیں، یہ مسلمان ہونے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جو لوگ اس وقت جو لوگ اسلام پہ آنے کے لیے ارادہ کرتے تھے ان کو روکنے والے ہوتے تھے، بلکہ ان کی جو اسٹریٹجی تھی یہ اسلام قبول کرتے تھے، پھر یہ اسلام سے پلٹ جاتے تھے،
اس طریقے سے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکتے تھے اور پھر شو کرتے تھے کہ ہم جی اس وجہ سے اسلام میں یہ کمزوری ہیں جس کی وجہ سے ہم اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو یہی اسٹریٹجی ہے اختیار کرتے. اور پھر اگلی آیت آئے گی ہمارے سامنے انشاءاللہ. تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور فساد میں مبتلا ہوتے ہوئے اس کا دعویٰ کرتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مسلمان نظر آتے ہیں، بہت سے مسلمان نظر آتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کو، اولیاء کا ادب، بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. کفار سے دوستی اور ان کے غلبے کے لیے کوشش کو حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں. مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے خاندانی منصوبہ بندی، اس کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں، بدکاری، بے حیائی پھیلاتے ہیں اور عورتوں کے تحفظ کا، حقوق کے تحفظ قرار دیتے ہیں کہ ہم یہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں. ہر گندے سے گندہ کام نام بدل کر خوشنما بنا کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. گانوں اور موسیقی کو قوالی اور روح کی غذا قرار دیتے ہیں. نشہ اور مشروبات کو نیند اور سکون کا نام دے کے حلال کر رکھا ہے. یہ ہمارے سامنے ہے، یہ آج کیا ہے، یہ سب اصلاح کے نام پہ ہو رہے ہیں. کوئی بھی کام جو ہے، شیطان کبھی بھی کام جو ہے برائی کے نام پہ نہیں کرتا، بڑی اصلاح کے نام پہ کرتا ہے. یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، یہ تم کرو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا. آج یہی کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے سامنے. یہ سب جو ہے نفاق کے مختلف مظاہر ہیں اور اب اس کے کرنے والے سارے منافق ہیں. تو اس میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں لیکن ان کا اس کو احساس نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے. منافق کی بیماری کی وجہ سے منافق کو اصلاح اور بگاڑ کے درمیان فرق ختم ہو جاتا ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں. تو مدینہ کے منافقوں کو بھی جس چیز کو بلایا جا رہا تھا کہ وہ یہ تھا کہ مخلصانہ طور پر ایمان لے آئیں اور اپنے ایمان کو ذاتی خواہشات سے پاک کر دیں. اور جس طرح دوسرے مخلصین اپنی انفرادیت ختم کر کے پورے اسلام کے اندر جذب ہو گئے ہیں اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دلوں کے دریچے کھول دیے ہیں، آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جو دیتے ہیں اس کو اخلاق کے ساتھ اور بے نفسی کے ساتھ اس کو لبیک کیے. وہ بھی آج بھی ہمارے لیے یہی پیغام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی کی طرف ہمیں بلایا. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی. ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا. یہ پیغام ہے جو قرآن پاک میں ہمیں دیا ہے. تو جب تک ہم اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو اس میں یہ کہ منافقین کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کی طرح اخلاص، استقامت اور واضح صاف دماغ کے ساتھ ایمان لائیں جیسے باقی لوگ ایمان لائیں ہیں. اور جو ہے اس میں آج بھی ہمارے لیے یہی ہے کہ جو ہے شیطان جو ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کی طرف اور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، خدا کے جو نظام حیات ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اسی نظام میں جو ہے وہ خیر ہے. تو یہ جب وہ کہتے ہیں کہ قالوا انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تو اس کے ساتھ جو وہ چیز وہ آج کی بھی ہماری دنیا میں جو ہے نا، آج کی امت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں بلکہ کریٹ کیے جاتے ہیں. جیسے قادیانیوں کو کریٹ کیا گیا اس لیے کہ جہاد ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت جو بہت بڑی قربانی جو علماء نے دی تھی، جو کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا، وہ سب سے زیادہ نقصان انہی کا ہوا، انہی کو توپوں کے سامنے رکھ کے اڑایا گیا تھا. لیکن پھر یہ ایک اصلاح کی جماعت پیدا ہوئی جس کا نام جو ہے وہ قادیانی ہے. انہوں نے کہا جی جہاد ختم. تو یہ کہ وہ پھر ان کی جو ہمیشہ ان لوگوں کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے جی لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد ہم نہیں کر سکتے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کر سکتے. اس قسم کی آپ کو جو ہے نا وہ باتیں ملیں گی اور یہ پورا بینیفٹ ان سے اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ دین کے غلبے کے لیے کسی قسم کی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ دین یہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. اگر یہ دین کا غلبہ مطلوب نہ ہوتا، صرف اس کی تبلیغ مطلوب ہوتی، تو پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مشکلات اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ مکہ میں ہی ہو جاتی، وہ قبول کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن اسلام کو بطور نظام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. مدینہ میں اسلام بطور نظام قائم ہوا تھا، تو ان لوگوں نے پھر یہ ہڈن اینیمیز جو تھے وہ کریٹ ہو گئے جن کو منافق کہا گیا. تو اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، عبادات سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ عبادات کی بات کرتے ہیں تو امریکہ میں ہوں، آپ برطانیہ میں ہوں، آپ فرانس میں ہوں، آپ مسجدیں بھی رکھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ عمرے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں. لیکن وہ یہ بھی برداشت نہیں کریں کہ آپ کے اپنے گھر کے اندر اسلام کو نافذ کریں. اسلام نے ہمیشہ جب کہا اسلام نے جنگیں جو ہیں وہ ملک جیتنے کے لیے نہیں کی. جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو پہلے کلمے کی دعوت دی جاتی تھی، پھر ان کو جزیے کے لیے کہا جاتا تھا کہ تم ٹھیک ہے، تم چھوٹے بن کے رہو، نظام ہمارا ہوگا، اس میں تم سروائیو کر سکتے ہو. لیکن یہ کہ نظام ہمارا ہوگا، تو اس کے لیے قبول نہیں ہے تو پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ
اور انہوں نے نظام قائم کیا. لیکن آج جو وہ کہتے ہیں نظام کی بات نہ کریں، باقی چیزیں جو ہے، تو باقی چیزوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی چیزوں میں کسی کو کوئی چیلنج نہیں ہے. اصل جو ہے وہ اقامت دین ہے کہ نظام کو قائم کیا جائے. اس وقت یہ ساری مخالفت تھی، یہ ساری وجوہات اسی وجہ سے تھی کہ لوگ دین کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جن کو منافق کہا گیا. جبکہ جو مومن تھے، مسلم تھے، انہوں نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سبمٹ کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری حدیث خطبے میں ملتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، کہ اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. آج بھی دوبارہ جو ہے اسی کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اس کو سمجھنے کی، اس کو غور و فکر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہوگی، تاکہ ہم دین کو صحیح میں سمجھ سکیں کہ دین کے تقاضے کیا ہیں، اس پہ عمل کر سکیں.